اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام تعریفیں اس خدا بزرگوار کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کا نظام ہے، جو جب چاہے زندوں کو مردہ کر سکتا ہے اور جب چاہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں بنین فاطمہ کی طرف سے السلام علیکم۔ اور اس وقت میں مہدی ماؤتھ 110 پیج کے توسل سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں 8 شوال 1925 تاریخ اسلام کا سیاہ باغ کہ جب غاصبوں نے، شاہ سعود نے جنت البقیع کے روضوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ یوم انہدام جنت البقیع، تاریخ اسلام کا سیاہ باغ کہ جب ان لوگوں نے مقبروں کی بربادی کا کام شروع کر دیا، منہدم کر دیے مقبرے، شہید کر دیے، یہاں تک کہ جناب فاطمہ الزہرا دختر رسول زوجہ علی مرتضیٰ کے مقبرے کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ فاطمہ الزہرا کہ جن کی فضیلت یہ ہے کہ جب رسول معراج پر گئے تو وہ معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا، فقط خدا سے ملاقات نہیں ہے، معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا۔ وہ فاطمہ الزہرا کہ خدا کو گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنے شہزادوں سے اگر کوئی وعدہ کریں تو وہ وعدہ پورا نہ ہو سکے، کہ جب شب عید حسنین نے اپنی والدہ گرامی سے یہ خواہش ظاہر کری تھی کہ اے اماں ہمارے اب تک عید کے جوڑے نہیں آئے، تو بی بی نے کہا تھا کہ بیٹے صبح خیاط آپ کے جوڑے دینے آئے گا، تو خدا نے جنت سے جوڑے بھیج دیا رضوان جنت کو کہ جاؤ اس در سیدہ پر کہ جہاں پر فرشتے آ کے سلامی بھیجتے تھے، خود رسول مکرم سلامی بھیجتے تھے، جنت سے جوڑے آئے جناب حسنین کے لیے۔ وہ فاطمہ الزہرا کہ جن کے لیے خود رسول مکرم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بزت و منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ فاطمہ الزہرا کا کیا مقام ہے علی مرتضیٰ کی نظر میں کہ جب آپ کی شادی کے دوسرے روز رسول خدا نے مولا علی سے یہ پوچھا کہ اے علی آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے میری دختر فاطمہ کو کیسا پایا، تو مولا علی یہ ارشاد فرما رہے ہیں رسول گرامی سے کہ اے رسول نعم الاولا لا طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے۔ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ مولا کائنات، مشکل کشا، جو تمام جہانوں کے لیے مشکل کشائی کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی مشکلوں میں مولا سے توسل کرتے ہیں نا، مولا کو یاد کرتے ہیں نا، وہ مولا کائنات جو تمام کائنات کے مشکل کشا ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو کسی کو گوارا نہ گزرے کہ وہ جو تمام کائنات کے مشکل کشا ہیں ان کی مشکل کشا کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا جو تمام کائنات کے لیے نمونہ عمل ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول خدا مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور جناب سیدہ عورتوں کے لیے، علی مرتضیٰ مردوں کے لیے نمونہ عمل ہیں اور جناب سیدہ عورتوں کے لیے۔ تو آیت اللہ اپنی جو انہوں نے، آیت اللہ عملی جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے جناب سیدہ کی فضیلت پر، مکمل ان کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فقط عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کہہ دینا یا فقط عورتوں کے لیے نمونہ عمل کہہ دینا احتیاط سے ہٹ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ مسائل جنسیت سے بالا تر ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ وہ تمام کائنات کے لیے نمونہ عمل ہیں، وہ تمام کائنات کے لیے اسوہ حسنہ کا مقام رکھتی ہیں۔ کیا مقام ہے جناب سیدہ کا خدا کی نظر میں؟ کہ اختیار دے گا خدا کہ اے دختر رسول آپ جس کو چاہتی ہیں روز محشر اس ہجوم میں جو وہاں سب کا ہجوم ہوگا، آپ جس کو چاہتی ہیں ڈھونڈیں ایسے شخص کو کہ جس کے دل میں آپ کی یاد پائی جاتی ہو، کہ جس کے دل میں آپ کے لال حسین کی یاد پائی جاتی ہو، اہل بیت کی یاد پائی جاتی ہو، محبت پائی جاتی ہو، آپ ایسے شخص کا ہاتھ پکڑیں اور جنت میں چلی جائیں۔ یہ ہے فضیلت، یہ ہے عظمت خدا کی نظر میں جناب سیدہ کی، کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام جابر خدمت میں حاضر تھے مولا کی، وہ ارشاد فرماتے ہیں، جابر کو یہ پورا روز محشر کا واقعہ سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر مجھے خدا کی قسم ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ دختر رسول روز محشر ایسے اپنے شیعوں کو ڈھونڈیں گی، ایسے اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی کہ جیسے پرندہ جید دانہ ڈھونڈتا ہو ردی دانوں میں،
کہ جیسے پرندہ ردی دانوں میں جید دانہ ڈھونڈتا ہو. یعنی کہ اس بات سے واضح ہے، امام کی اس قول سے واضح ہے کہ جو بی بی کے چاہنے والے ہیں، جو بی بی کی یاد منانے والے ہیں، ان کے لال کو پرسہ دینے والے ہیں، وہ جید ہیں. اور جو بی بی سے بغض رکھتے ہیں، ان کے لال سے بغض رکھتے ہیں، وہ ردی ہیں. ان کی حیثیت ردی کے ڈھیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ ہے خدا کے نظر میں جناب سیدہ کی فضیلت. وہ جناب سیدہ میں نے کہا نا، رسول خدا ان کی در پہ آ کے سلامی بھیجتے تھے. خود امام عصر ارشاد فرما رہے، وقت کے امام ارشاد فرما رہے، اسوۃ فی ابن رسول اللہ، میرے لیے رسول کی دختر جناب فاطمہ الزہرا اسوہ حسنہ کا مقام رکھتی ہیں. وہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں. امام وقت ارشاد فرما رہے ہیں، وقت کا امام ارشاد فرما رہا ہے. لیکن زمانے نے ان کی اہمیت نہ سمجھی، ان کی فضیلت نہ سمجھی، ان کی عظمت نہ سمجھی. رسول کی شہادت کے بعد وہ ظلم ڈھائے بی بی پہ، وہ ظلم ڈھائے حسن و حسین پہ کہ بی بی رو رو کے فریاد کرتی تھی اپنے بابا سے کہ اے بابا، آپ کی شہادت کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد اس امت نے مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں پر پڑتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور اگر دن کی روشنی پر پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے. اتنے مظالم ڈھائے ہیں اس امت نے. اس حاکم وقت نے اتنا ظلم کیا ہے کہ بعض جگہ بی بی کی مصائب میں یہ بھی درج ہے کہ 4 پسلیاں ٹوٹی تھی بی بی کی، 4 پسلیاں زخمی ہوئی تھیں. کہ ایک مجلس میں کوئی مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مصائب پڑھ چکا، فضائل پڑھ چکا، ایک شخص روئے جا رہا ہے، مسلسل روئے جا رہا ہے. اس سے میں نے خود جا کے پوچھا کہ اے شخص مجھے بتا کہ تجھے ایسا کون سا جملہ تیرے دل کو لگے کہ تو مستقل روئے جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر کہیں ہڈی پہ چوٹ آ جائے تو جب اس جگہ پہ لگے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے تو ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، ہر سانس تکلیف دیتی ہے. لیکن بی بی نے 75 دن کیسے گزارے اپنی بابا کی شہادت کے بعد. ان لوگوں نے، ان ظالم لوگوں نے بی بی کی عظمت کو نہ سمجھا، بی بی کی محبت کو نہ سمجھا. چہروں پر ناگواری ظاہر ہو جاتی ہے اگر ہم بی بی کی فضیلت بیان کریں، اہل بیت کی عظمت بیان کریں. ان ظالموں نے اتنے ظلم ڈھائے کہ انہی ظلم و ستم کی بنا پر بی بی شہادت پا گئیں اور جنت البقیع میں مدفون ہے. لیکن ان لوگوں کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ہم چاہنے والے بی بی کی قبر پہ جائیں، مزار پہ جائیں، فاتحہ خوانی کریں، ان کی یاد میں روئیں، بین کریں. انہوں نے جنت البقیع کے روضوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا. کس طرح سے کہ 1790 میں حجاز کا ایک علاقہ جو ترکی کی عثمانیہ سلطنت کا جہاں پہ راج تھا، انہوں نے وہاں پہ تباہ کاری کا کام شروع کر دیا اور جنت البقیع یعنی کہ اسلامی ورثے کو تباہ و برباد کرنے کی پلاننگز کی. لیکن ترک حکمران سلطان احمد نے ابراہیم پاشا کی کمان میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک فوج نجد فتح کرنے بھیجی جائے، اور انہوں نے آل سعود کو شکست دی اور وہ فوج فتح کر لی. لیکن چونکہ دوسری طرف انگریز ڈائریکٹلی حجاز کی سرزمین پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے روایتی عیاری سے کام لیا. کچھ ایسا پلان بنایا کہ مقامی 2 قبیلے السعود اور شریف حسین سے مدد حاصل کری، اور وہ لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ وہ 100-2 سال سے چاہ رہے تھے کہ ہم اس مقام پر حجاز پر حکومت کریں، اقتدار حاصل کریں. تو ان کو مدد حاصل ہو گئی اور انہوں نے شکست دے دی، سلطنت عثمانیہ کو شکست دے دی اور انگریزوں کے ساتھ مل کر وہاں پہ فتح حاصل کری اور پلاننگز کی کہ اب ہم اپنا ایک حکمران، اپنا ایک جس کو کہہ لیں ایک نمائندہ سلمان بن بلحد کو مدینے بھیجا علماء کے پاس، اور یہ بولا کہ تم کسی بھی طریقے سے راضی کر کے ان علماء کو اور ان سے بولو کہ کسی بھی استدلال کی روح سے آپ یہ فتویٰ جاری کر دیں کہ ہم جنت البقیع کے روضوں کو مسمار کرنا شروع کر دیں. ان کے پاس ان کی نظر میں ایک ویلڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اتنی ایکسٹرا جگہ لی ہوئی ہے، اتنا ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے ان جگہوں پر کہ دوسرے لوگوں کو اپنے مردے دفنانے کے لیے جگہ نصیب نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ فتویٰ جاری کریں کہ ہم ان روضوں کو ہماری زبان میں برباد یعنی کہ مسمار کرنا شروع کر دیں. بالآخر فتویٰ جاری کر دیا گیا، لیکن کچھ علماء نے بہت اختلافات ظاہر کیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. یہاں تک کہ بہت روایتوں میں ہیں کہ امام حسین کے زائرین جو کربلا میں تھے ان کو 5000 یا 6000 زائرین قتل کیے گئے.
اور امام حسین کے روضے کی بے حرمتی کی گئی، بدتمیزی کی گئی، بے حرمتی کی گئی وہاں پہ. اور 1925 8 شوال کو بالآخر غاصبوں نے، آل سعود نے شاہ سعود کے ساتھ مل کر جنت البقیع کے روضوں کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا. تاریخ اسلام کا سیاہ باغ 1925. سب سے پہلی قبر حضرت عثمان کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ رسول گرامی کے فرزند ابراہیم کی قبر تھی، کہ جہاں رسول گرامی آتے تھے، بیان کرتے تھے، یاد کرتے تھے اپنے بیٹے کو. اور ظالموں نے زوجہ امام حسین حضرت رباب، زوجہ امام حسین شیربانو، زوجہ امام علی مرتضیٰ ام البنین کی قبر کو بھی نہ چھوڑا، اور 10,000 صحابہ کرام امہات المومنین کی پختہ قبریں تھیں، سب کو مسمار کر دیا. یہاں تک کہ جناب سیدہ کی قبر کو بھی مسمار کر دیا، منہدم کر دیا. وہ سیدہ کی جن کی فضیلت میں نے بیان کی نا، خدا کی نظر میں، علی مرتضیٰ کی نظر میں، رسول گرامی کی نظر میں ایسی کیا آفت آ پڑی تھی، ایسی کیا مصیبت آ پڑی تھی کہ دختر رسول کے روضے کو بھی نہ چھوڑا، دختر رسول کے روضے کو بھی مسمار کر دیا، شہید کر دیا. لیکن دشمن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ظاہری آثار مٹا سکتے ہیں، ظاہری آثار ختم کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک حسینی کے دل میں اور ایک حسینی کے فکر میں جو آثار ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم حسینی دل لے کے پیدا ہوئے ہیں، اور اگر ہم حسینیوں کو، ہم شیعوں کو یہ فکر نسل در نسل چلانی ہے تو ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی فکر کو حسینی فکر کے ساتھ ربط کریں، منسوب کر دیں، کہ جیسا حسین علیہ السلام ہمیں سبق دے کے گئے ہم اس سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں اس سبق کو شامل کریں. یہ حسینی فکر ہی ہمیں بخشش کا سامان پیدا کر سکتی ہے، کہ ہم ان ملعونوں کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ وہ ہماری فکری آثار کو ختم نہیں کر سکتے، بالکل ختم نہیں کر سکتے. آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ. مجھے اور اس ٹیم کی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم.